کہ جب اکثر لوگ جو دوزخ میں ڈالے گئے ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دوزخ میں جانے والوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو اکثر جو دوزخ میں گئے ہیں وہ نماز کی وجہ سے گئے ہیں، اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کی اگر کوئی چیز باقی ہے تو نمازیں باقی رہ گئی ہیں، باقی سب پورا اپنا حساب کتاب صحیح کر رہے ہیں لوگ، لیکن نمازوں کا دیکھیں آپ، پچھلی چھوٹے ہوئے تمام حساب کتاب آپ کتنے بیٹھ کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بزنس میں خسارہ ہوا، ابھی آپ 1 مہینہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا نقصان ہوا تھا، اس کو بھرپائی کرنے کے لیے مجھے دن رات محنت کرنی ہے۔ جتنے بھی جاب والے ہیں، بزنس والے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اب محنت زیادہ کر کے مجھے پچھلا پورا بھرنا ہے، تو کیوں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو اس دنیا سے چھوڑنے سے پہلے مکمل کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہارے پاس آج وقت بھی ہے۔ کاش یہ لاک ڈاؤن میں ہی ایسا ہوتا کہ لوگ روزانہ اپنے ایک دن میں کم سے کم 10 دن کی بھی قضا نمازیں جو پہلے باقی ہیں کر لے جاتے ہیں۔ میرے خیال سے کئی دنوں کی قضا نمازیں پوری ہو جاتی ہیں۔ میں تو آج یہی تنبیہ کروں گا، گھروں میں اگر بیٹھے ہیں تو اپنی قضا پوری کر لو، اس لیے کہ یہ چھوڑی نہیں جائیں گی۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش کے نماز بود، فارسی میں یہ شعر ہے۔ روز محشر، قیامت کا دن جو جان کو پگھلانے والا ہوگا، اے لوگو تم سے سب سے پہلا سوال تمہاری نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو بہت ساری چیزیں تمہاری آسان کر دی جائیں گی، اور اگر تم اس معاملے میں پھنس گئے تو ہر چیز میں پھنس جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ آیت مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر وہ عذاب چکھیں گے، اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ چمڑی تمہاری پک جائے تو ہر بار الگ چمڑی ڈالی جائے گی، جو کہ 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا اگر مومنین، اگر ایمان والے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ سب سے گناہ ہو جانے کے بعد کیا کیا جائے؟ اللہ فرماتا جاؤک، اے رسول یہ آپ کے پاس آئے ہیں، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور واستغفر لہم الرسول، رسول بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر وہ لوگ اللہ کو رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ 3 سٹیپ بتائے گئے جب گناہ ہو جائیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور بھی تمہارے لیے سفارش کریں، اللہ تمہاری توبہ کو جلد قبول کرے گا۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا جو حکم ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ حکم لگا دیا جائے تو ہر ایک کو مدینہ جانا فرض ہو جائے گا۔ جب گناہ ہوں تو مدینہ طیبہ پہنچ جائے حضور کے دربار میں۔ تو آیت کا مصداق قیامت تک کے مومنین کے لیے ہے، لیکن حکم یہ ہوگا کہ تم اگر پیدل جا سکتے ہو یا جس طرح سے پہنچ سکتے ہو تو جاؤ، اور اگر نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو شاہد بھی بنایا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو گواہ بنایا ہے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو تم اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریب تصور کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو تم یہ تصور کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں،
آپ میرے لیے سفارش فرما دیں۔ پھر آپ توبہ کریں، استغفار کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا پروانہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق یہ آیت آئی ہے، تو بعض عقل کے اندھے یہ کہتے ہیں نہیں، یہ زمانے رسالت میں حکم تھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو حضور کے دربار میں آ جائیں، آپ کے انتقال کے بعد نہیں ہے۔ وہ دیوانے پاگل ہیں، کیا قرآن صرف حضور کے زمانے کے لیے آیا تھا؟ بعد میں آنے والے کیا گناہ نہیں کریں گے؟ گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں تاریخ میں خود تفسیر ابن کثیر، جس کو اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ، تفسیر ابن کثیر میں خود ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سالوں کے بعد ایک اعرابی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالنے لگے اور کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد میں آپ کے پاس آؤں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب میرے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش طلب کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ میں غالباً اس سے قبل آپ کو بتایا ہوں کئی ایسے معاملات بھی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے والوں کو پروانہ بھی عطا فرمایا ہے۔